نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا آمنت بالله صدق الله العظيم خيركم من تعلم القرآن وعلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے تو میں آن لائن قاعدہ ناظرہ کورس میں شامل ہونے والے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمام اپنے بھائی بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھانا اور آپ حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کلاس کا مقصد سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس کلاس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم صحیح طرح درست لفظ سے پڑھنے والے بن جائیں۔ حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ارشاد ربانی ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھو، مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھو، اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اب تجوید کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا یہ فرض عین ہے ہر مرد و عورت کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے فرض ہے۔ تو اس لیے تجوید کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مثال ہے کہ اگر ہم تجوید کا علم نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم غلط پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد۔ اب میں نے یہ جو پڑھا نا یہ موٹے قاف سے پڑھا، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کہو اللہ ایک ہے۔ اگر میں باریک قاف سے پڑھوں گا قل هو اللہ احد تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ کہو اور کاؤ میں فرق آ گیا۔ تو اس لیے بہت بڑی بڑی غلطیاں انسان کر جاتا ہے، معنی میں چینج آ جاتی ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ دیکھیے انسان کوئی بھی زبان سیکھتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے اس کو سیکھتا ہے، اس کے بنیادی اصولوں کو سیکھتا ہے۔ جب تک وہ اس زبان کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھ کر نہیں سیکھے گا تب تک اس زبان پر عبور حاصل نہیں کر لے گا، تب تک وہ زبان اس کو صحیح طرح سے نہیں آئے گی۔ اسی طرح ہی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ ٹوٹل کل 29 حروف سے مل کر بنا ہے۔ وہ 29 حروف کون سے ہیں؟ حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ تو یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں، ان کا الگ الگ مخرج ہے۔ اب ان کے ادا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کے ادا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ ہمارے ہونٹ جو ہیں، ہونٹوں سے لے کر گلے سے نیچے تک کا حصہ، گلے کو عربی زبان میں حلق کہتے ہیں، ہونٹوں سے لے کر حلق سے نیچے تک کا حصہ یہ جو ہے یہ استعمال ہوگا ان حروف کو ادا کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے ادا ہونے کی 17 جگہ ہیں، ان کا نام ہے 17 مخارج۔ ان کے ادا ہونے کی 17 جگہ ہیں، ان کا نام ہے مخارج، یعنی 17 مخارج ہیں۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ہونٹوں سے لے کر گلے کے نیچے تک کا حصہ، تو اس میں ہمارے دانت بھی آ رہے ہیں، تو دانتوں کا عمل دخل بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم دانتوں کے نام پڑھیں گے تاکہ
میرا سمجھانا اور آپ حضرات کا سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے منہ کے اندر یعنی انسانی منہ کے اندر ٹوٹل 32 دانت ہیں اور داڑیں بھی ہیں ساتھ میں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دانت کتنے ہیں اور داڑیں کتنی ہیں؟ تو میں وہ تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے منہ کے اندر 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ پھر بتا دو، 12 دانت اور 20 داڑیں۔ اب وہ کیسے کہ ہمارے سامنے کے جو دو دانت ہیں نا، ان کا نام ہے ثنایا علیہ، ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، اور اس کے ساتھ ہے دائیں بائیں ایک ایک دانت اوپر نیچے، ان کو کہتے ہیں رباعی، یعنی یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں اوپر اور نیچے، یہ 4 دانت، ان کو ثنایا علیہ کہا گیا۔ اس کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت ہیں، ان کا نام ہے رباعی۔ اور اس کے ساتھ ہی نا نوک والے دانت ہیں، آپ اپنے منہ میں ایسے ہاتھ لگا کر چیک کریں نا تو وہ نوکیلا دانت ہوگا، نوک دار دانت ہوگا، جو ہنستا ہے نا انسان، ہنسنے کے وقت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے نوکیلے دانت رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، ان کا نام ہے انیاب۔ تو یہ کل ٹوٹل 12 دانت ہے۔ پھر بتا دو کہ ثنایا علیہ سامنے والے 2 دانت، ثنایا علیہ کے دائیں بائیں اوپر نیچے، دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، تو یہ جو ہیں رباعی کے دانت ہیں، سامنے والے 2 دانت اور اس کے بالکل سمت میں نیچے دو دانت ہیں، تو یہ 4 دانت ثنایا علیہ کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو 4 دانت ہیں، ان کا نام ہے رباعی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو 4 دانت ہیں، ان کا نام ہے انیاب، ٹھیک ہے۔ اب انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک داڑ ہے، اب داڑیں شروع ہو گئی، اس داڑ کا نام ہے ضواحک، ٹھیک ہے۔ اور ضواحک کے ساتھ ہی ہم جن داڑوں سے چباتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں، وہ 3 داڑیں ہیں، یعنی ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 داڑیں، تو یہ ٹوٹل 12 داڑیں ہوئی۔ تو یہ 12 داڑیں جو ہیں ان کا نام ہے طواحین، اور طواحین کے ساتھ ہی جس کو عقل داڑ کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک داڑ، وہ بھی 4 داڑیں۔ تو اس طرح سے یہ جو 4 داڑیں ہیں نا، جس کو عقل داڑ کہتے ہیں، اس کا نام ہے نواجس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہماری 20 داڑیں ہوئی، 12 دانت اور 20 داڑیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے دانتوں کے نام۔ انشاءاللہ العزیز گروپ کے اندر اس کا نقشہ میں سینڈ کر دوں گا، آپ نقشے سے دیکھ کر مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ نیکسٹ آتے ہیں اگلے مخرج کی طرف، اگلی بات کی طرف۔ اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے آپ کو بتایا کہ 29 حروف ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ 17 ہیں، یعنی 17 مخارج ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا مخرج جوف دہن ہے۔ جوف دہن کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے جوف دہن۔ جوف دہن کیا ہے؟ یہ ہے منہ کا خالی حصہ۔ اب سمجھنے کے بعد یہ ہے کہ منہ کا خالی حصہ کون سا ہے؟ اب اپنے منہ کو بند کرو، اور جو زبان کا درمیان میں جو حصہ ہے نا منہ کا، وہ آپ کو خالی نظر آئے گا، تو یہ منہ کا خالی حصہ ہے۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو مدہ کہا جاتا ہے، الف واو یا، ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ پھر بتا دو، ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں با، الف زبر با، اب با کو ہم نے کھینچا تو الف تا ساتھ، الف آنے کی وجہ سے مد ہوا، تو یہ حروف مدہ میں سے آ گیا۔ با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تو یہ مدہ ہیں الف واو یا۔ اس کے بعد دوسرا مخرج ہے ہمارا حلق، ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو گلا ہے۔ اب اس کی 3 سٹیپ ہیں۔ ایک سٹیپ کون سا ہے؟ ایک حصہ، وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے، جو سینے کے ساتھ ٹچ ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ دوسرا حصہ درمیانی حصہ ہے،
جس کو ہم کہتے ہیں وسط حلق، یعنی درمیانی حصہ، وسط کا معنی درمیان، تو درمیانی حصہ، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ تیسرا حصہ منہ کی طرف والا ہے، اس سے دو حرف ادا ہوتے ہیں، غائن اور خا، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ادنی حلق۔ حلق کے تین حصے ہیں، جو منہ کی طرف والا حصہ ہے جس سے خا اور غائن ادا ہوتے ہیں، اس کا نام ہے ادنی حلق۔ درمیانی حصہ جو ہے اس کا نام ہے وسط حلق، اور جو سینے کی طرف والا حصہ ہے اس کا نام ہے اقصی حلق، جس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلق کے حصے تھے، حلق کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اگلا مخرج جو ہے وہ ہے قاف۔ اب قاف کا مخرج آپ سمجھ لیجئے کہ قاف کا مخرج کیا ہے۔ قاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگانا۔ اب زبان کی جڑ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ بالکل پیچھے جو ہے زبان کی جڑ ہے۔ اب کوا کسے کہتے ہیں؟ اب جڑ کے اوپر آپ دیکھو گے نا تو ایک چھوٹا سا گوشت کا لوٹھڑا ایسے لٹکا ہوا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قوا، ٹھیک ہے۔ اب کوے کی سمجھ آ گئی آپ کو، تو اس کا مخرج کیا ہوگا؟ زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگا کر ادا کرنا، موٹا کر کے ادا کرنا، قوف، ٹھیک ہے۔ تو یہ قوف کا مخرج ہے۔ اس کے بعد کاف کا مخرج ہے، وہ کیا ہے کہ زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو سے لگا کر ادا کرنا، اور یہ باریک آواز میں ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی امید کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے وہ ہے لام کا مخرج، ٹھیک ہے۔ لام کا مخرج کیا ہے جی؟ کہ زبان کی کروٹ، یعنی ہماری جو زبان ہے نا، اس کی سائٹ، زبان کی سائٹ، اور زبان کی سائٹ سے لے کر نوک تک کا جو حصہ ہے نا، یہ، اور ہمارے منہ کے اندر جو سامنے کے 6 دانت ہیں، ثنائے علیہ، رباعیہ اور انیاب، اور کے ساتھ ایک داڑ ہے زواحی کی، ان کی جڑ سے لگے گی زبان کی کروٹ سے، یعنی کروٹ سے نوک تک کا حصہ، یہ کن کے ساتھ لگے گا؟ اوپر کے 6 دانت اور ایک داڑ، ان کی جڑ سے لگے گا، تو پھر لام ادا ہوگا۔ اس کے بعد کا جو مخرج ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے جیم، شین اور یا۔ اب یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ تین حروف یہ ادا ہوتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگے۔ پھر بتا دوں، زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگے، دیکھو نا، جو زبان کا درمیان ہے اور اس کے متصل ہی اوپر جو ہے وہ تالو کا بھی درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ اس کے بعد جو مخرج ہے وہ ہے ضاد۔ اب ضاد کا کیا مخرج ہے؟ کہ زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کی سائڈ جس کو بولتے ہیں، یہ اوپر کی داڑھوں سے لگے، داڑھوں کی جڑ سے۔ پھر بتا دوں، زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو پھر غاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لام کا مخرج، آپ کو بتا چکا میں۔ نون کا مخرج ہے۔ نون کا مخرج کیا ہے جی؟ کہ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ 6 دانتوں کی، اوپر کے جو سامنے کے 6 دانت ہیں نا، ان کے جڑ سے لگے۔ اب وہ 6 دانت جو میں نے ابھی آپ کو بتائے نام، ثنایا، رباعی اور انیاب، یہ 6 دانتوں کی جڑ سے جب زبان کی نوک اور کروڑ کا کچھ حصہ لگے گا تو پھر یہ ادا ہوگا، نون ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے را کا مخرج۔ اب را کا مخرج کیا ہے؟ کہ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ اوپر کے سامنے کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ وہ 6 دانت وہی جو پہلے بتا چکا، ثنایا، علیہ، رباعی اور انیاب، یہ 6 دانتوں کے مسوڑوں سے جب زبان کی نوک لگے گی تو پھر را ادا ہوگا۔
اب را کو ادا کرتے وقت آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ زبان پیچھے سے نہ اوپر کی طرف ہوگی، زبان پیچھے سے اوپر کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر ادا ہوگا نون، سوری را پھر ادا ہوگا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی حرف موٹا کرنا ہے نا، موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو وہ اسی طرح تب بھی موٹا ہوگا جب زبان پیچھے سے اوپر کی طرف بلند ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے طا، دال اور تا۔ زبان کی نوک، سامنے والے جو دو دانت ہیں نا ہمارے، ثنائے علیہ جن کو کہتے ہیں، ثنائے علیہ کی جڑ سے لگے تو پھر یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں، طا، دال اور تا۔ اب طا جو ہے موٹا کر کے ادا کر رہے ہیں، تو جو میں پہلے بتا چکا آپ کو کہ جب ہم طا کو ادا کریں گے موٹا ادا ہوگا، اس لیے زبان پیچھے سے تالوں کی طرف بلند ہوگی، تو پھر طا موٹا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے سا، زال اور زا۔ ہمارے جو سامنے والے دو دانت ہیں نا، ان کا یہ کنارہ ہے، یہ کنارہ، زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کناروں سے نرمی سے لگے گی تو یہ تین حرف ادا ہوں گے، سا، زال اور را، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے صاد، زین، صاد، زا اور سین۔ یہ تینوں حروف جو ہیں یہ سیٹی سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ان کا مخرج سمجھ لیجئے کہ زبان کی نوک جو میں نیچے کے دو دانت ہیں نا، سامنے والے نیچے کے دو دانت، ان کے کناروں سے لگے گی زبان کی نوک، تو پھر یہ تین حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سیٹی سے ادا ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، صاد، زا اور سین۔ زبان کی نوک جب نیچے والے سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے لگے گی تو پھر یہ تین حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے صاد، زا، یہ پڑھ لیے۔ اگلا مخرج ہے فا کا، ٹھیک ہے۔ اب فا کا مخرج کیا ہے؟ ہمارے سامنے والے جو دو دانت ہیں نا ثنائے علیہ، ان کا کنارہ نیچے کا جو ہونٹ ہے نا ہمارا، اس کے گیلے حصے سے، جس کو تری والا حصہ بولتے ہیں، اس سے لگے گا، اس سے یہ دونوں دانتوں کا کنارہ لگے گا تو پھر فا ادا ہوگا۔ پھر بتا دو، ہمارے سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کا کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگیں گے تو پھر فا ادا ہوگا۔ اس کے بعد واو کا مخرج ہے۔ واو ہمیشہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، ایسے چونچ کی طرح ہونٹوں کو گول کیا جائے پھر ادا ہوگا، ٹھیک ہے، واو۔ اس کے بعد ہے با۔ اب با کا مخرج سمجھ لیجئے، ہمارے ہونٹوں کے نا دو حصے ہیں، ایک اندرونی حصہ وہ گیلا حصہ ہے جس کو تری والا حصہ کہتے ہیں، بیرونی حصہ وہ خشک ہے، وہ خشک رہتا ہے۔ تو جو اندرونی حصہ ہے، گیلا حصہ، تری والا حصہ جو ہے، وہ دونوں حصے، اوپر والے ہونٹ کا اور نیچے والے ہونٹ کا، دونوں آپس میں جب ملیں گے، نرمی سے ملیں گے تو پھر با ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا مضبوطی سے ملانا ہے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو، با، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میم ہے۔ میم جو ہے ہونٹوں کے جو خشک حصے ہیں نا، وہ آپس میں نرمی سے ملانے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آخری مخرج جو ہے وہ ہے غنہ، جس کو عربی میں خشوم کہتے ہیں۔ ہمارا یہ جو ناک ہے نا، ناک کی جڑ سے لے کر آخر تک یہ پورا بانس ہے، ٹھیک ہے، تو غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسے میں ابھی پڑھتا ہوں، با دو زبر بن، یہ جو آخری آواز آئی ہے نا، یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے غنہ کی؟ غنہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ناک میں آواز چھپانے کا نام غنہ ہے۔ اب ناک میں آواز چھپ رہی ہے، بن، یہ چھپی آواز، تو آخری جو مخرج ہے وہ ہے غنہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو 17 مخرج آج کی کلاس میں نے آپ کو بتائے، اور ساتھ میں دانتوں کے نام بتائے۔ آپ خوب مشق کیجئے، یاد کیجئے، کچھ بھی پوچھنا ہو تو انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں، میں بتانے کے لیے ریڈی ہوں۔ میں واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر لیں، کوئی بات نہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے ریڈی ہوں، آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کلاس یہیں پر اینڈ ہوتی ہے۔
اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھانا آپ حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے حوالے سے بتا دوں، کل انشاءاللہ العزیز الف سے لے کر یاد تک کے مخارج ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔